السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ جس زمانے کی، جس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ وقت انتہائی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ مجھے سورہ الحاقہ کی آیت یاد آ رہی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ان سے کہا جائے گا، خوب اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو کر کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیجے تھے۔ آج کے دن الایام الخالیہ ہیں۔ آج کے دن کام کے دن ہیں۔ آرام تو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ کل کے آرام کے لیے آج کام کرنا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں، غفلت، سستی اور کاہلی سے بچتے ہیں، مایوسی اور ندامت سے بچ جاتے ہیں، اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ فاطر میں رب العزت نے فرمایا، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو سوچ سکتا تھا، اور جب کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر بھی آ چکا تھا، کیا تمہارے لیے وہ عمر کافی نہیں تھی؟ اب جب کہ تم نے اس عمر کا فائدہ نہیں اٹھایا تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور رب العزت فرمائیں گے، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج وقت کی قدر و قیمت پہچان جائیں، آج نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جائیں۔ وقت ضائع کرنے سے تو وہی بچ سکتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے۔ فلاح تک، حقیقی کامیابی تک کا سفر وہی کر سکتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا، سورہ الفجر میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی جس وقت رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور 10 مبارک دنوں کی۔ ہاں، خوش نصیب لوگ ہی ہیں جو وقت میں سے مبارک وقت کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے
رات اور دن کی بھی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی رات جب آتی ہے نا، ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ چمک اٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ میں رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ کیسا ہوتا ہے یہ وقت؟ جب سورج بلند ہو کر اپنا نور پھیلا دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے ہے، لیکن اس آرام میں سے وہ آرام کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے جو ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جو نیند توڑ کے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حقیقتاً انسان کی روح کے قرار اور آرام کا وہی وقت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کے بدن کو جیسے آرام چاہیے، ایسے ہی اس کو ذہنی سکون اور روحانی اطمینان بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی تقسیم اسی اعتبار سے کی ہے کہ انسان کی پوری باڈی، مائنڈ اینڈ سول پوری طرح سے بیلنس میں چلا جائے۔ اور پھر اب دیکھیے سورہ العصر میں رب العزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، اپنی عزیز عمر کو گنوا دیتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو گنوا دیتا ہے۔ کہیں رب العزت نے فجر کی قسم کھائی، کہیں چاشت کے وقت کی، کہیں رات کے بارے میں بتایا۔ یہ زندگی کے اوقات ہیں، معمولی نہیں ہیں، حقیر نہیں ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تو صحت ہے اور دوسری فراغت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کے باب کا نام ہے لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس حدیث کا نمبر 6049 ہے۔ تو زندگی کا یہ وقت اور صحت دونوں نعمت ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا۔ حقیقتاً
ہمیں اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کا جواب دینا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا دے تو اسے ضرور لگا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ نیکی کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ نو پوسٹ پونمنٹ۔ آئندہ کے لیے اٹھا کے رکھنا غافلوں کا کام ہے، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی آرام کے لیے ملی ہے، پھر قبر میں کیا کریں گے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں کیا کریں گے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے 13,004 نمبر پر۔ تو قیامت قائم ہونے کے منظر کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ذرہ بھر نیکی کی گنجائش کسی کے پاس ہو تو وہ بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، نیکی کر ڈالے۔ اسی طرح سیدنا سہل بن یسار سے روایت ہے، سیدنا سہل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بچوں پر ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دن مخاطب ہو کر کہے گا، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، تم مجھ میں نیکی کے کام کر لو، نیکی کے کام کر لو، میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات بھی اسی طرح کے کلمات پوری رات دہراتی رہتی ہے۔ میں آپ کے الفاظ ایک دفعہ پھر سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ابتدائی حصہ، کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، تم مجھ میں نیک عمل کر لو۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں رات اور دن کے اوقات سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پانے سے پہلے، 5 چیزوں کو 5 چیزیں پانے سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے،
اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ 5 چیزیں ہیں: جوانی، صحت، فرصت اور زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کا آخری دن ہے، یہ شمسی تقویم ہے اور اسلامک کیلنڈر قمری تقویم ہوتا ہے، تو وقت کا حساب کتاب سورج کے اعتبار سے ہو یا چاند کے اعتبار سے ہو، اپنا محاسبہ کرنا یقیناً ہم سب کا فرض بھی ہے، دل کی عبادت بھی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ سورہ الحشر کی آیات ہیں 18 اور 19، اور آیت نمبر 20 میں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ کامیابی انہی کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے جو رب العزت نے ارشاد فرمائی، کبھی 2 طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنی سچی بات ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہی تو پائے جاتے ہیں، یا تو لوگ جنت جانے والے کام کر رہے ہیں یا دوزخ کا سودا کر رہے ہیں۔ کوئی نہ بھی چاہے سودا تو ہو رہا ہے۔ پھر ابو العزت نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور اگلی آیت میں رب العزت فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی میں ہونے والے اور زندگی میں پیش آنے والے مصائب کون سے ہیں۔ کہاں کہاں ایک انسان اپنی جنت کو کھو دیتا ہے، دوزخ کا سودا کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری نسیان ہے۔
جس کو دور کرتا ہے محاسبہ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے سامان کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. اپنے آج کی حفاظت کرنی ہے، آنے والے کل کے لیے سامان کرنا ہے اور نسیان سے بچنا ہے اور اہل دوزخ کے سے کام نہیں کرنے اور قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جاؤ. سبحان اللہ. فراغت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ایڈوائس ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جاؤ تو پوری طرح سے ڈٹ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو کرنے والا کام تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا اور حکم ہمارے لیے بھی ہے. اللہ پاک نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھو زندگی میں تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کبھی وقت تنگ ہو جاتا ہے، کبھی مال تنگ ہو جاتا ہے، کبھی صحت تنگ ہو جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے عمر ہی تنگ پڑ جاتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ وقت کی جو تنگی ہے نا، کبھی اس میں وسعت ملتی ہے نا. فَإِذَا فَرَغْتَ. جب آپ فارغ ہو جاؤ. جانتے ہیں فراغت کسے کہتے ہیں؟ بیکاری بھی تو فراغت ہے. جو کام مقصد کے مطابق نہیں وہ فراغت ہی تو ہے. جس کام کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں وہ بھی فراغت ہی تو ہے. سیدہ عائشہ کو ایک بار دن میں 2 بار کھانا کھاتے دیکھا تھا رسول اللہ نے. تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری تو اکانومی کھانے پینے کے ارد گرد گھومنے لگ گئی اور کھانے پینے سے کتنا کثیر حصہ آلموسٹ 40% جس کا نفع مسلمان نہیں، کافر، پاکستانی نہیں، غیر پاکستانی اٹھاتے ہیں اور ہماری اکانومی مضبوط ہونے کی بجائے اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جب انسان کھانا پینا ہی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر صحت بھی اس طرح برقرار نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جاؤ. فَانْصَبْ. نصب کرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گاڑنا، یعنی گڑ ہی جاؤ، لمبا وقت گزارو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. سال کے آخر میں یہی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. بیکار نہ باش، کچھ تو کیا کر. بیکاری میں وقت نہ گزاریں. اپنے آپ کو رانگ میسیجز نہ دیں کہ ہم بہت مصروف ہیں. یہ جو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والا معاملہ ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور مسلمان تو کبھی ریاکاری کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا.
خفیہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ عمل کا اجر ضائع نہ ہو۔ تو کبھی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، چھوٹے ہلکے کاموں میں نہیں لگانا۔ صحابہ کرام اور تابعین کرام اور ہمارے سارے بزرگ جو پہلے گزر چکے، وقت کی حقیقی معنوں میں قدر و قیمت جانتے تھے۔ میں کچھ باتیں اپنے بڑوں کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے۔ امیجن کریں، مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں، نہ دنیا کے عمل کی پرواہ ہے نہ آخرت کے عمل کی۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 34,562۔ کتنی بڑی بات ہے، فراغت قاتل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فارغ انسان پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دبک کر بھاگ جاتا ہے۔ خالی دل ہو یا زندگی خالی ہو، خالی پن تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اس خالی پن کا نقصان کتنا بڑا ہے، یہ امیجن کرنا کتنا ضروری ہے۔ خالی پن کو دور کرنے کے لیے لوگ بیکار مشاغل کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس خالی پن کو حافظ ابن قیم نے کتنے پیارے طریقے سے واضح کیا ہے۔ وہ الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کے پیٹ کو فاقہ لاحق ہوتا ہے، یعنی معدہ خالی ہو جاتا ہے، انسان کو بھوک لگ جاتی ہے نا، ایسے ہی ہر انسان کو ایک ایسا فاقہ لاحق ہو جاتا ہے جس کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں سبھی اس خالی پن کا شکار ہیں۔ یہ جو لوگ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رب کی یاد زندگیوں سے کھو گئی ہے۔ تو اپنے رب کی یاد سے اپنی زندگیوں کو پر رونق بنانا ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سال کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا سال بنا لیں، اور اس سال کے ہر لمحے کو ذکر الہی کا لمحہ بنا لیں۔ یہ ذکر کبھی نماز کی صورت، کبھی تلاوت کی صورت، کبھی براہ راست تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کی صورت، اور کبھی دعوت کی صورت، کبھی تعلیم کی صورت، یعنی ہر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا طریقہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حق یہ ہے کہ بے مقصد زندگی گزارنے والے سال کے آخر میں افسوس کرتے نظر آنے چاہیے، توبہ کرتے نظر آنے چاہیے کہ زندگی کا ایک اور برس ضائع ہو گیا۔ کیا ضیاء پر شادیانے بجانے چاہیے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ سال پہ سال ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پر
کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہقی میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے۔ یہ حضرت ابو الدرداء کا قول ہے کہ اے ابن آدم، اللہ اکبر، جب تیرا کوئی دن گزرتا ہے تو تیری زندگی کا کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کا کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے، ایسے ہی جیسے جلتی لکڑی سے کوئلے بنتے ہیں، کوئلے سے راکھ۔ ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے وقت کو راکھ بنا لیا یا اپنے وقت کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے لگا لیا اور بچا لیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ تو زندگی کی حقیقت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ زندگی ایک لمحے میں آنے والے حکم کا کیسے شکار ہو سکتی ہے۔ جب وہ حکم آ گیا تو ایک سانس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ حضرت حسن بصری پہلے مسلمانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے جن میں سے ہر ایک درہم و دینار کے مقابلے میں اپنی اطاعت عبادت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ یعنی مال کمانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے لوگ۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی گھڑیوں کو، اپنے ایک ایک منٹ، اپنے ایک ایک لمحے، اپنے ایک ایک گھنٹے، ایک ایک سال کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ہر عمل فلاح کے، کامیابی کے حصول کے لیے ہو جائے۔ معروف محدث ہیں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے والد سے رفوات کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی رفوات کے بارے میں کثرت سے سنا ہے، ان سے کثرت سے سوالات کیے ہیں، اتنے مختصر وقت میں کیسے ممکن ہوا؟ تو امام ابن ابی حاتم نے جواب دیا، اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرے والد کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو میں ان پر قرات کرتا، وہ کہیں آ جا رہے ہوتے تب بھی میں ان پر قرات کرتا، جب وہ کسی کام کے لیے گھر میں داخل ہوتے تب بھی میں ان پر قرات کرتا۔ وقت کا کتنا بہترین استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل انہیں دیا کہ انہوں نے 9 جلدوں پر مشتمل الجرح والتعدیل تصنیف کر دی، 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن تصنیف کی، 1000 اجزاء پر مشتمل کتاب و سند تشکیل دے دی۔ یہ وقت کا پازیٹیو استعمال ہے۔ اور حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، میں اس وقت پہ یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا نسب بھی ان سے ملتا ہے،
اور پھر ان سے آگے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یقیناً نسب سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، لیکن برسبیل تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلاف کی بات بیان کرنے کی توفیق عطا کی، ان کے پاس لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا بے شک سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑا۔ میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑا، یعنی سورج تو نہیں رکا۔ سو یہ بتاؤ تمہارا کب تک اٹھنے کا ارادہ ہے؟ کتنی اہم بات ہے نا۔ یعنی اگر نیکی کی، خیر کی باتیں ہوں تو درست، ورنہ وقت کا ضیاع ظاہر ہے قابل برداشت نہیں۔ معروف مفسر اور مورخ ہیں امام ابن جوزی، وہ فرماتے ہیں، یہ شذرات الذہب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والیوم 4 ہے، پیج 195، اور آپ لوگوں میں سے کوئی معروف کرخی کو دیکھنا چاہے تو ان کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عساکر میں، تاریخ مدینہ و دمشق، یہ جلد نمبر 52 ہے اور پیج نمبر 12 ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے آبا کی کتابوں کو تو دیکھنا چاہیے، اور جب آپ کو فرصت ملے گی تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اور شذرات الذہب میں ہے جو ابن عماد حنبلی کی کتاب ہے، اس کے والیوم 4 پیج 195 پر ہے کہ وقت وہ قیمتی ترین چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے پاس بڑی آسانی سے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! جو لوگ موتیوں کو، ہیروں کو، سونے کو، حتیٰ کہ اپنی عام برتنوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی سنبھال کے نہیں رکھتے۔ یا اللہ تو ہمیں اس کا احساس نصیب کر دینا کہ احساس بڑی دولت ہے۔ امام ابن جوزی کے نواسے اپنے نانا جان کے احوال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے ہاتھوں پر 1,00,000 افراد نے توبہ کی ہے اور 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 7 منزلوں پر قرآن پڑھتے تھے، اور جمعہ یا کسی اور مجلس میں جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ وقت کا کتنا بہترین استعمال ہے۔ امام ابن جوزی نے تفسیر، حدیث، تاریخ اور دیگر علوم پر 20 کتب تصنیف کر دی۔ ہم جب اپنے اسلاف کی سٹوریز کو دیکھتے ہیں، یہ سکسیس سٹوریز ہیں۔ ان سٹوریز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کا استعمال کسی کو کتنا آگے لے جاتا ہے، اور وقت کا ضیاع کیسے تنکوں سے بھی زیادہ ہلکا کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی، جن کی التفسیر الکبیر ہے،
وہ وقت کا کیسے خیال رکھا کرتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، کھانا کھاتے ہوئے علمی مشغلہ ترک کرنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت اور زمانہ بڑا نادر سرمایہ ہے۔ یا اللہ، ہم کس قدر وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم سب کو آگے بڑھنے اور کام کرنے کا جذبہ ملے۔ جب ہم متقی لوگوں کی، علم دوست لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے مختصر زندگی میں عبادت بھی کی، علم بھی حاصل کیا، علمی نقوش چھوڑے جو آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، تو ہر قلب سلیم رکھنے والا بے اختیار چاہتا ہے کہ اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر لوں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جب دیکھتے ہیں، بعثت کے بعد 23 سال آپ نے کیسے وقت کی حفاظت کی، پورے عرب کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا اور ساری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان حق نہیں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختصر وقت میں کتنے بڑے کام کیے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے جھوٹے مدعیان نبوت کا استحصال کیا، فتنہ ارتداد پر قابو پایا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، خارج کے فتنے کو قلع کما کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدوین قرآن کا کام کیا، علم و ہنر کو فروغ دیا اور معیشت کو مضبوط کیا، اور تقویٰ کے اور معاشرے کی تربیت کے کاموں کی طرف توجہ دی۔ فوجی حوالے سے کس قدر کوششیں تھیں کہ اسلامی سرحدوں کو خلفائے راشدین نے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں تک پھیلا دیا۔ صحابہ کرام نے جن لوگوں کی تربیت کی، ان میں کتنے محدثین، مفسرین، فقہا اور مجتہدین پیدا ہوئے۔ ان کی عبادت، ان کی اطاعت الہی، ان کی کیفیات کیسی تھیں؟ ساری ساری رات روتے تھے، نوافل میں، تلاوت قرآن میں بسر کرتے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو علم و ہنر جانتے تھے، ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، ادب میں، قانون میں اور مختلف علوم پر سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف علم ہے، اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اپنے دور سے بعد میں آنے والوں کے لیے جو خزانہ انہوں نے چھوڑا صدقہ جاریہ بن گیا۔ اصل میں انہوں نے وقت کی قدر کی تھی، اپنے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھایا تھا، اپنے وقت کا عمدہ استعمال کیا تھا۔ ہم بھی وقت کا درست استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اسی حیات سے بہت نفع اٹھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 برس میں آپ نے
کہاں تک اسلامی سرحدوں کو پھیلا دیا تھا پورے عرب میں۔ النور انٹرنیشنل کو بنے ہوئے بھی 23 برس پورے ہو گئے۔ ان 23 برسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ہم رسول اللہ کی سنت کو کسی بھی فارم میں، آڈیو کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا کسی بھی اور فارم میں، مجالس میں، تعلیم کے ذریعے، کسی بھی اعتبار سے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں کام کرنے کے نئے راستے سجھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے آخری گوشے تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔